اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. صلوات پڑھیں بابا سے. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران امام مظلوم کربلا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں فرش اعضا جیسی نعمت رکھی ہے کہ ہم بنام فرش اعضا ہر علاقے سے ایک منزل پا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ فرش اعضا اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہ بھی مومنین کے درمیان اتحاد کی دلیل ہے، عزاداروں کے درمیان اتحاد کی دلیل ہے. یہ فرش اعضا کہیں بھی فرش اعضا بچھایا جائے، ہم نام نہیں دیکھتے، ہم قریہ اور علاقہ نہیں دیکھتے. ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہو تو کوئی عبداللہ پور سے چلا آتا ہے، کوئی اکبر پور سے چلا آتا ہے، کوئی جلال پور سے چلا آتا ہے، کوئی محمد پور سے چلا آتا ہے، کوئی داؤد پور سے چلا آتا ہے. الگ الگ علاقے کے لوگ، کوئی اریا سے چلا آ رہا ہے، کوئی مچھلی گاؤں سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی لور پور سے آ رہا ہے. ہر علاقے کے لوگ، بلکہ کوئی لکھنؤ سے چلا آ رہا ہے، کوئی بنارس سے چلا آ رہا ہے، کوئی جون پور سے چلا آ رہا ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں نام امام حسین علیہ السلام پہ ایک جلوس نکالا جانا ہے. ہر علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، جبکہ یہی ہر علاقے کے لوگ کبھی کسی گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، لیکن ہر جگہ اسی تعداد میں آپ کا پہنچنا زمانے کو بتا رہا ہے. تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اور آپ سب انشاءاللہ اس سال بلا برسا میں ہیں. انشاءاللہ آپ سب کو مولا اگلے سال انشاءاللہ 40 کے موقع پر کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کریں. بہرحال عزیزان گرامی، تو ہر علاقے سے، ہر قریے سے ہم چلے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آ کر کے علم اٹھاتے ہیں، جلوس اٹھاتے ہیں، بھائی تابوت اٹھاتے ہیں، شب یہ تابوت برآمد کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا شریف عباس صاحب نے نخابت کے فرائض انجام دیے، آپ نے تابوت کی زیارت کی. یہ سامنے ایک شبیہ ہے جسے شبیہ ذوالجناح کہا جاتا ہے. دیکھیں، یہ آج تک زمانے کو اہل بیت کی سواریاں سمجھ میں نہیں آئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، زمانے کو آج تک سواریاں سمجھ میں نہیں آئی. جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئی ہوں، ان کے سوار کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئی ہوں، ان کے سوار کہاں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جن کی سواریاں نہ، ماسٹر صاحب، جن کی سواریاں نہ سمجھ میں آئی ہوں، ان کے سوار کہاں سمجھ؟ دشمن خود کہتا ہے کہ جب 18 بنی ہاشم کربلا میں ڈیفنس میں حملہ کرتے تھے تو ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا سوار کہاں ہے، سواری کہاں ہے. سوار کہاں ہے، سواری کہاں ہے؟ تو یہ شبیہ ہے ذوالجناح، یہ ہے شبیہ ہم نکالتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں. اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کا دشمن ہو. شیعہ کی پہچان، سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ظلم کہیں بھی ہوگا، اگر علی کا چاہنے والا اس بستی میں ہوگا، اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا. اس لیے کہ شیعہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے ہیں. ہم اگر فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو ہم پارا چنار کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. یہی تو ہے بہرحال شیعہ ہونے کی پہچان. اچھا، جلوس اٹھایا، شبیہ ذوالجناح برآمد. یہ شبیہ ہے کیا؟ یہ کیوں نکالتے ہیں؟ سنیے، انشاءاللہ جو جہاں ہے وہاں سے محسوس کرے اس بات کو. یہ شبیہ ذوالجناح ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ شبیہ ہم کیوں نکالتے ہیں؟ یوسف وجہ بتا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے ذوالجناح نکالنا بدعت، کوئی کہتا ہے تابوت اٹھانا بدعت، کوئی کہتا ہے علم اٹھانا بدعت. لیکن یہ شبیہ ہے ہم اٹھاتے کیوں ہیں؟ زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سنیے، یوسف جب بادشاہ مصر ہوئے تو یوسف کے بھائی مصر آئے. یوسف کی نگاہ اپنے بھائیوں کو پڑی، یوسف نے پہچان لیا. بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، مگر یوسف پہچان گئے. یہ تو وہی ہے کہ جس نے 307 کا کیس انجام دیا تھا. کیا بھائی
پہلے اغوا کیا، پھر قتل کا ارادہ کیا، قتل نہ کر سکے کنویں میں ڈال دیا، جب یہ بھی نہ ہو سکا تو آخر میں بیچ دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ یوسف نے پہچان لیا کہ انہیں بلایا جائے، انہیں بلایا گیا۔ اب یوسف نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک ایسے ہال میں کچھ ایسی شبیہیں بناؤ جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ لوگ ہیں، 10-11 لوگ ہیں، ان کی آغوش میں ایک بچہ ہے اور وہ بچے کو کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ایک ہال تیار کیا گیا۔ اب مصورین نے تصویریں بنائی، بھئی یہ کچھ لوگ ہیں کہ ایک بچہ ان کی آغوش میں ہے، وہ بچے کو کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جب یہ تصویر بن گئی، ہال آمادہ ہو گیا، تو یوسف نے کہا اب انہیں اسی حجرے میں لے جاؤ اور وہیں بیٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ سپاہی لے کر کے چلے، حجرے میں بیٹھایا۔ ہم بھی جب کئی نئی جگہ پہ جاتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، انہوں بھی دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک تصویروں پر نگاہ پڑی، تصویروں پہ نہیں شبیہوں پر نگاہ پڑی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تصویروں پہ نہیں شبیہوں پہ نگاہ پڑی، تصویروں پہ نہیں شبیہوں پہ۔ جیسے ہی شبیہوں پر نگاہ پڑی، یوسف کے مجرمین نے ایک دوسرے سے کہا کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، پہلے ان تصویروں پہ پردہ ڈالا جائے۔ اس واقعے سے ایک بات تو پتہ چل گئی، شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے۔ شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے۔ نعرہ لگانا بغیر مائک کے، نعرہ لگانا، نعرہ حیدری۔ شبیہ 2 منٹ مجھے اس کا کام ہے چونکہ یہ آواز مجھے میری پھنس رہی ہے۔ شبیہ مجرم کو اس کا جرم، مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا؟ شبیہ نکالتے، بچہ ہو وہ ماتم، جوان ہو وہ ماتم، بوڑھا ہو ضعیف ہو وہ ماتم، ماتم کر رہے ہیں سب ایک صف میں، جوان بھی ہیں، بچے بھی۔ ابو ذر بھائی جوان بھی، بچے بھی، ضعیف بھی، ہر طرح کے لوگ، ہر عمر کے لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، جوان ہیں، یہ ننھے بچوں کو کیا جانے کی ضرورت ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماتم کرتے کرتے بچے مر جاتے ہیں، لہذا ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ عقل کے اندھو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ دنیا میں دیکھو تو صحیح کہ اس پوری کائنات میں تمہارے باپ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے شوق۔ حیدر 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 مرد آباد، مرد آباد۔ دنیا میں تمہارے باپ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ شیعہ ہو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، یہ ممکن ہی نہیں۔ متوکل نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا ہمارے شہر میں جتنے بھی علی کے چاہنے والے سب کا قتل کر دو۔ سپاہیوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی والوں کو مارا، چن چن کے علی والوں کو مارا۔ اور جب مطمئن ہو گئے کہ ہم نے شہروں میں گھروں سے نکال کے، چھتوں سے نکال کے، ہم نے ہر جگہ میدانوں میں قتل کیا، بازاروں میں قتل کیا، شاہراہوں میں قتل کیا، اب کوئی بھی علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ سپاہی چلو حاکم کے پاس آؤ، وہ حاکم ہم نے شہر بغداد میں جتنے بھی علی کے چاہنے والے تھے سب کا قتل کر دیا، کوئی بھی اب اس شہر میں علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ پتہ ہے حاکم نے کیا کہا؟ اپنی پہچان دیکھو، تمہاری پہچان کیا ہے، اپنی عظمت کو پہچانو عزادارو، پہچان کیا ہے آپ کی؟ پہچان یہ ہے۔ متوکل کہتا ہے کہ اچھا تم کہہ رہے تم نے سارے علی والوں کو مار دیا، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کہ کیسے تسلیم کرے گا؟ کہ تسلیم ایسے کروں گا، بھرے بازار میں کسی ایک پر ظلم کرو، اگر کوئی ایک بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آ گیا سمجھ لینا وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی دشمن کو بھی پتا ہے کہ کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے،
افضل بھائی ماسٹر صاحب 20 منٹ، بھائی 25 منٹ، بھائی 25 منٹ، شمس تبریز 30 منٹ میں بدل رہے ہیں. آپ کے اوپر ہے. نعرہ حیدری. میرے اوپر نہیں، اس وقت تو جونپور والوں پہ. بہرحال وہاں بھی 5 بجے ممبر پہ پہنچنا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں اس لیے ماسٹر صاحب مطمئن رہیے گا، یہ بات میں عرض کر رہا تھا علی کے چاہنے والوں کی پہچان. اچھا قرآن میں اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ نماز ہے قرض حسنا، روزہ ہے قرض حسنا، حج ہے قرض حسنا، جہاد ہے قرض حسنا. کیا ہے؟ زمانہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ چھٹے امام کا زمانہ آیا. امام نے اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کیا. امام نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں قرض حسنا کیا ہے اور اللہ کو کیسے مقروض بنایا جا سکتا ہے. امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بتایا من انفقا درہمن فی عزائے ابا عبداللہ فکانما یقرض اللہ. جس نے حسین کی عزاداری میں 1 روپیہ خرچ کر دیا اس نے اللہ کو مقروض بنا. حسینیہ زندہ حسینیہ حسینیہ نعرہ حیدری، نعرہ جلوہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ. جس نے حسین کی عزا میں 1 روپے خرچ کر دیا. ہمارے ائمہ ہمیں مطمئن کر کے گئے ہم کہیں بھی رہیں، کسی شہر میں رہیں، کسی دیار میں رہیں، ہم بیلا پرسا میں رہیں مطمئن ہیں، ہم جلال پور میں رہیں مطمئن ہیں، ہم امبیڈکر نگر میں رہیں مطمئن ہیں، ہم جونپور میں رہیں مطمئن ہیں، ہم الہ آباد میں رہیں مطمئن ہیں، ہم لکھنؤ میں رہیں مطمئن ہیں، ہم ہندوستان میں رہیں مطمئن ہیں، پاکستان میں رہیں مطمئن ہیں، پارا چنار میں رہیں مطمئن ہیں، سیریا میں رہے مطمئن ہے، عراق میں رہے مطمئن ہے، فلسطین میں رہے مطمئن ہے، ایران میں رہے مطمئن ہے. اس لیے مطمئن ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے ہمیں پہلے ہی اطمینان دلا دیا کہیں بھی رہنا پریشان نہ ہونا. علی کا وعدہ ہے علی قبر میں آئیں گے، علی حشر میں آئیں گے، علی نشر میں آئیں گے. میں دنیا والوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا. جسے چاہو اسے خلیفہ مانو، جسے چاہو اسے امام مانو، مگر ماننے سے پہلے اپنا کوئی یہ خلیفہ دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا، میں تمہاری قبر میں آؤں گا، میں حشر میں آؤں گا. عقل کے اندھو جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردہ لوگا. بس اطمینان سن لو، بس اطمینان سن لو اور اجازت دے دو یہ اطمینان سن لے. بس اطمینان کیسا اطمینان؟ ایک بزرگ آدمی، آپ کے جذبے کو میرا سلام، آپ کے حوصلے کو میرا سلام. آپ سبق ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جلوس میں آنا اگر فرش اعضا پر جگہ ہو تو پہلے کوشش کرنا فرش اعضا پر بیٹھ جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ واقعی سبق ہے سارے نوجوانوں کے لیے کہ ابھی یہاں اتنی جگہ موجود ہے تو یہ کھڑے کیوں ہیں؟ یہ اندر آ سکتے ہیں اگر ایک بار کوشش کر لے تو. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سلوات. قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری. کہیں میں رہیں، کسی شہر میں رہیں، کسی دیار میں رہیں مطمئن ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کی عزا کے لیے آئے ہیں. میں نے عرض کیا امام نے مطمئن کیا کسی بھی شہر میں رہنا، حسین کی عزا پر 1 روپے خرچ کر دینا، گویا تم نے اللہ کو مقروض بنا دیا ہے. حسین کے نام پر جو 1 خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے. جو 1 خرچ کرو گے کاش دوسرا مصرع آپ کے دلوں میں اتر جائے. جو 1 خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے. لبیک یا حسین. جیت جا نعرہ سلوات.
جو ایک خرچ کرو گے. اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے کہ گاؤں میں کمیٹی میں آپس میں کبھی اختلاف ہو گیا تو ہم نے پچھلے سال 1000 روپے دیا تھا, نہیں اس بار 500 روپے دیں گے. پچھلے سال ہم نے 5000 روپے دیا تھا, نہیں بھیا اس بار ہمیں کمیٹی والوں نے اچھے سے پوچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھیا 1000 روپے پہ آپ اتفاق کر لیجیے. یہ مزاج ہوتا ہے. اچھا یہ مزاج رکھنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے عزاداری پہ خرچ نہیں کیا یا حسین نے کرنے نہیں دیا. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے جو حسین کی عزاداری پر خرچ کر سکیں اگر حسین نہ چاہے. جس کے لیے حسین چاہتے ہیں وہی خرچ کرتا ہے. اگر حسین کی راہ میں 1 روپے بھی خرچ کیا گیا ہے خلوص دل کے ساتھ تو حسین نے بھی قبول کر لیا, جناب زہرا نے بھی قبول کر لیا, نبی نے بھی قبول کر لیا, علی نے بھی قبول کر لیا. اگر خلوص دل کے ساتھ امام اسی خلوص کی بات کر رہے ہیں کہ جو 1 درہم عزائے حسین پر خرچ کر دے گویا اس نے اللہ کو مقروض بنا دیا. 1 درہم. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے ائمہ نے ہمیں مطمئن کیا ہے. ماسٹر صاحب مطمئن حجاج نے اب کیسا اطمینان دیکھیے گا, یہ اطمینان سنیے اور یہیں پہ تقریر تمام کر دوں گا. حجاج نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کیا, آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی و حسین کا نام لینا جرم ہے. 2 طرح کے لوگوں نے علی کے نام کو چھپایا. ایک وہ جو سوچ رہے تھے شاید اس نام کو چھپا کے ہم بچ جائیں گے, کچے عقیدے والے, ایسے عقیدے والے آج بھی آپ کو ملیں گے. ایک وہ جن کی اپنی حسبی پرابلم تھی, وہ چاہ ہی رہے تھے, ان کا خون مجبور کر رہا تھا علی کے نام کو دبایا جائے. 2 طرح کے لوگ تھے. ایسے میں تیسرا مزاج پارا چنار والا اٹھا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایسے میں ایک تیسرا مزاج چاہے کچھ بھی ہو جائے گا, سر قلم ہوں گے لیکن ذکر علی بند نہیں ہوگا, ماتم بند نہیں ہوگا, عزاداری بند نہیں ہوگی. پارا چنار والوں سے دشمنی کیا ہے بتائیے آپ کے اوروں کی پارا چنار والوں سے دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہی جلوس ہے, یہی عزادار. آپ شکریہ ادا کیجئے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان دلوں سے پوچھئے کہ جہاں چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں پھر بھی عزاداری کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, مجلس کرنا ہے, ذکر حسین کرنا ہے. حجاج نے کہا 2 طرح کے مزاج جنہوں نے علی کے نام کو دبایا. ایسے میں علی کا چاہنے والا نکلا, وہ ظالم کے سامنے گیا, اس کے سپاہیوں کے سامنے چوراہے پہ آیا اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کے بتایا ہم جیسے کو علی کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے. چوراہے پہ آیا اور آ کر کے کہا حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. سپاہیوں نے کہا رہی کون ہے, اس کو کیا بادشاہ کے حاکم کے اعلان کی خبر نہیں ہے؟ قریب آیا, کہ تجھے حاکم کے اعلان کی خبر نہیں؟ کہا بخوبی خبر ہے, واقف ہوں. کہا پھر اس کے سپاہیوں کے سامنے کیوں کہہ رہا؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں تب تک کہتا رہوں گا, جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے میرے ہم زبان ہو جائیں گے. کہا مطلب کہو گے؟ ہاں کہو گے, ہم گرفتار کریں گے. کر لو گرفتار. گرفتار کیا, لے کر کے چلے. حاکم کے پاس آئے, حاکم نے پہچان لیا, رہے تو ابو دمام ہے, کیا بات ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ سرکار یہ آپ کے سپاہیوں کے سامنے چوراہے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. حاکم نے کہا ابو دمام کیا تم نے میرے منع کرنے کے باوجود میرے سپاہیوں کے سامنے کہا ہے حق علی کے ساتھ؟ جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام, جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا. حاکم نے کہا کیا تم نے میرے سپاہیوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ؟ ابو دمام کہتے حاکم سن, تھوڑی دیر پہلے چوراہے پہ کہا تھا, اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ. علی کے چاہنے والے کا کردار دیکھ لو, وقت کم ہے, کردار دیکھ لو, کردار دیکھ لو علی کے چاہنے والے کا. کہ تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں. جلاد کو حکم دیا ابو دمام کو 80 کوڑے مارے جائے. جلاد چلا, 1 کوڑا, 2 کوڑا, 3 کوڑا, 80 کوڑے مار چکا. دیکھا جس میں ابو دمام میں جان نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں, پیر چلنے کے قابل نہیں, دیکھا لبوں میں جنبش ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں. کان لگایا جلاد نے تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. مولا آباد رکھے, مولا اس سماج کو زندہ و پائندہ رکھے. کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. جلاد نے کہا حاکم 80 کوڑے کھا چکا پھر بھی نہیں مانا, کیا کیا جائے؟ حاکم نے کہا قتل کر دے, قتل کر دے اس کا.
मुशीर ने कहा 80 कोड़े खा चुका है, जिसमें जान नहीं है, चंद घंटे जिंदा रहेगा, मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, बेहतर है इसी हालत पर इसके घर छोड़वा दे, अपने घर पर मर जाए तो तुझ पे हुकूमत पे इल्जाम भी नहीं आएगा। हाकिम ने कहा तू भी बेहतर कह रहा। सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही अबू दम्माम को लेकर के चले, घर पर पहुंचे, सिपाही वापस पलटे। अब अली के चाहने वाले, अब मैं देख रहा हूं कितने चाहने वाले बैठे हैं और कितने अली को मानने वाले बैठे हैं, कितने अली को सोचने वाले बैठे। सिपाही वापस पलटे, बिस्तर पे अबू दम्माम कांपते हुए होठों से कहते या अली, मुझे बस इतनी कुव्वत अता कर दीजिए कि मैं एक बार फिर उसके दरबार में कह के आऊं हक अली के साथ। नारा हैदरी, जो भी नारा लगाए जहां से वो बगैर माइक के लगाए, कभी ऐसा ना हो माइक की आवाज में किसी नारा लगाने वाले की आवाज दब जाए। नारा हैदरी। फिर बहस कर रहा हूं। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, सामने अली को देखा, अली ने बस आखिरी बात सुन ले, अली ने दस्ते मुबारक को मस किया। 60 साल के अबू दम्माम 30 साल की जवानी में बदले, हाथ उठाने के काबिल, पैर चलने के काबिल। अली पकड़ के कदमों पर गिरे, या अली तेरे एहसान के क्या कहने। अली ने कहा अबू दम्माम एहसान ये नहीं, कहा मौला फिर क्या है। कहा जा अबू दम्माम, मैंने तेरी उम्र 40 साल और बढ़ाई। या अली तेरे एहसान के क्या कहने। अच्छा अबू दम्माम चलता हूँ, आखिरी बात है, भाई इसी को सुन लीजिएगा। अली वापस पलटे, अबू दम्माम चला, चौराहे पे आया, हाकिम के सिपाहियों को देखा और देखने के बाद अब अबू दम्माम ने फिर एक बार कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों कल तो अबू दम्माम था, आज ये कौन आ गया। करीब आए, कौन का पहचाने नहीं, वही है जो कल 80 कोड़े खा चुका है। का कल 80 कोड़े खाने के बावजूद आज फिर आ गए अली का जिक्र करने, हुसैन का जिक्र करने। का भूल गए, मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये अमल करता रहूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे हम जबान हो जाएंगे। का हम फिर गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार किया, कैद खाने में लेकर के आए। हाकिम ने बताया कौन है, वह बताया गया वही है जो कल 80 कोड़े खा चुका था। मैं एक मरतबा हाकिम कहता हूँ अबू दम्माम कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, आज कत्ल कर दूंगा। अली वालों देखो, अगर अली पर यकीन है तो क्या होता है। कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, आज कत्ल कर दूंगा। जैसे ही कहा कत्ल कर दूंगा, अबू दम्माम कहते हाकिम खामोश हो जाओ, ये बात तू कल कहता मान लेता, आज से 40 साल। अली का चाहने वाला किसी भी शहर में हो, हुसैन की अज़ा के लिए ज़रूर जाता है। एक माँ को उसके लाल का परसा देना होता है, क्यों ना जाए। किसी बच्ची को उसके चचा का परसा देना होता है, क्यों ना जाए। और हम जाएं ना जाएं, वो तो टूटी हुई पसलियों का सहारा लेके आती है ना। तो जो टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर के पुरसा लेने के लिए आती हो मज़ादारों से, हम ना जाएंगे तो कौन जाएगा। किसका पुरसा लेने के लिए जाते हैं। गरीब हुसैन, बेकस हुसैन, बेयारो मददगार हुसैन, जिसके लबों पर अजीब मर्सिये थे। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन मजलूम के। रोने वालों आखिरी वक्त है हुसैन का। हुसैन खैमे से निकले, देखा कि पर्दे के पीछे एक बीबी खड़ी है। हुसैन ने पर्दा हटाया, देखा माँ की कनीज फिजा खड़ी थी। हुसैन तड़प के कहते अम्मा फिजा। अब जो हुसैन जा रहा है पलट के नहीं आएगा। अम्मा फिजा, मेरे जाने के बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह रोने वालों, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ही पुरसा दिया जाता है। शहजादी आपके पुरसे को कबूल करे, आपके आंसुओं को कबूल करे।
جو دھاڑے مار کے رو نہیں سکتا نا، جو چیخ مار کے رو نہیں سکتا نا، وہ آہستہ آہستہ سینے کا ماتم کر سکتا ہے، اس کا بھی شمار رونے والوں میں ہوگا جو آہستہ آہستہ سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دے گا اگر رونا نہیں جانتا۔ حسین چلے، سوار ہوئے، سواری نے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کے سوموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مختل میں نہ لے جا۔ حسین اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا کہ میری سکینہ تم نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہا بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی، بابا میں آپ کو روکنے نہیں، یہ میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، وقت دیکھ لیجئے کیا وقت ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے آپ عصر کے ہنگام سے قریب ہونے جا رہے ہیں، یہ سارے عزادار یہ مولا کی کنیز ہے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اس وقت آپ میں اور زینب میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ اس خاک پر بیٹھی ہوئی مجھ سے شہادت حسین سن رہی ہے، زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہا بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی، بابا صرف میں اتنا پوچھنے آئی ہوں آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی بابا؟ سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، تم اماں رباب کے سینے پر سوؤ گی۔ اچھا بابا ایک بار کلیجے سے لگا لو بابا۔ آپ ذہن میں ایک 4 سال کی بچی کا تصور لے جائیں گے اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہی ہے بابا مجھے ایک بار اپنے کلیجے سے لگا لو۔ حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے یہ 4 سال کی بچی خیمے کے اندر بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ بابا مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو، لیکن بچی نے خیمے کے اندر نہیں کہا، خیمے سے دور جا کر حسین کی سواری کے صوبوں سے لپٹ کے کہا بابا ایک بار کلیجے سے وجہ بتاؤ۔ وجہ یہ تھی رونے والوں، اصل میں خیمے میں پہلے سے کچھ یتیم بچے موجود تھے، سکینہ نہیں چاہتی تھی کچھ بچے، ارے کسی باپ کا پیار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں۔ شہزادی آپ کا قرصہ قبول کریں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ رونے والوں 2-3 جملے سن لو، وہ مسائل تمام کر دوں۔ حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، سکینہ کہتی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا۔ سکینہ کو رخصت کیا حسین نے، اب چلے حسین۔ حسین نے عجیب انداز میں کربلا میں یسر کے وقت حملہ کیا، کہتے جاتے تھے بھیا عباس اٹھو اپنے بھیا کی جنگ دیکھو، بیٹا علی اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اور یہ کہہ کے حملہ کرتے تھے تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے انو محمد کو مار دیا، تم نے میرے حبیب کو مار دیا۔ ایک جملہ سن لو، علامہ محمد مازندرانی وہ کہتے ہیں حسین کائنات میں نے حسین سے بڑا بہادر نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کائنات میں وہ بہادر ہے حسین کہ حسین کی بہادری کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، بس ایک ذات ملتی ہے ان کے بابا علی کی، وہ کہتے ہیں حسین کی بہادری کا مقابلہ ان کے بابا علی سے بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی جنگ کرتے تھے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد زینب کی چادر چھننے والی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے تماچے لگنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا، آواز قدرت آئی، بس حسین بس۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، یہ دل نبی کی گود کے پالے حسین پر، ظالم تھے خنجروں پر تو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے، کچھ اور
کربلا گئے ہیں، حسین نشیب میں گرے ہیں۔ آخری بات ہے رونے والوں، سن لو، جی بھر کے پرسہ دے دو۔ مجھے نہیں پتا اتنے بڑے مجمع میں کون کربلا گیا ہے، لیکن جو کربلا گیا ہے وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے گا، اپنے احساس کو روک نہیں پائے گا۔ جو بھی کربلا گیا ہے، جو کربلا گیا اس نے دیکھا ہے مقتل امام حسین کہاں ہے، جہاں حسین ذبح کیے گئے ہیں۔ اور نشیب آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا آخری امام۔ آپ نے دیکھا ہو کربلا میں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے مقام امام زمان۔ نہر فرات کے قریب میں یہ مقام امام زمان ہے۔ رونے والوں آخری بات ہے، سن لو، جی بھر کے پرسہ دے دینا۔ یہ مقام امام زمان پتہ ہے یہ مقام امام سے منسوب کیوں ہوا؟ میں بتاتا ہوں کیوں منسوب ہوا ہے۔ میرا امام اس سے پہلے تک، اس نشیب سے پہلے تک آنسو کی فرات بہاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس مقام پہ آتا تھا امام کی آنکھوں سے خون برسنے لگتے تھے۔ وہ رونے والے کاش کہ تم پہنچ جاؤ اور اس مصائب کو محسوس کر لو۔ وہاں سے اس منزل سے امام کی آنکھوں سے خون برسنے لگتے تھے۔ صاحب نے کہا مولا یہاں آتے ہیں تو آپ خون کے آنسو رونے لگتے ہو، مولا یہ وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، یہاں آتے ہیں خون برسنے لگتا ہے۔ کب تمہیں کیا پتا یہ جگہ کون سی ہے؟ مولا کون سی جگہ ہے؟ کہ یہی وہ مقام ہے کہ میرا جد مظلوم اسی مقام پر گھوڑے سے گرا تھا۔ کہ مولا اگر میرا آقا یہاں گرا تھا تو مقتل اتنی دور کیسے ہے؟ کہا جب میرا آقا یہاں گرا تو پہلے میرے آقا نے کوشش کی وہ قریب خیمہ گاہ چلے، آہی